جس کی وجہ سے اسکول بند ہوئے، وہ مارچ 2020 میں پاکستان میں کووڈ کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، اور پاکستان میں پورا پاکستان کے بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا تھا اسکول بند۔ آخر مہدی علی کاظمی سامنے آ ہی گئے، اپنی بیٹی کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کر دی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور بتائیں گے آج کی سماعت میں کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے رپورٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ 11 بجے جو ہے جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، سماعت کی جو ہے سنوائی شروع ہو چکی ہوگی، اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کرنے چاہ رہے ہیں آپ کو۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج چالان جمع کروانا تھا اور مختلف جو ہے درخواستوں پر بھی عمل درآمد ہونا، جس میں 164 کا بیان سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ آخر 164 کے بیان پر کیوں زیادہ زور دیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے مغویہ بچی جو ہے وہ اپنی بیانات ریکارڈ کروا چکی ہے اور بیانات سارے کے سارے جو ہے ظہیر گینگ کے حق میں ہی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ظہیر گینگ جو ہے یہ دوبارہ سے درخواست کیوں دائر کرے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ جبران ناصر کی تمام تر تفصیلات بتائیں گے، اور ہمارے اس وقت سٹی کورٹ میں موجود رپورٹر جو ہیں وہ سٹی کورٹ میں موجود ہیں اور وہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے۔ چلیں سنتے ہیں ان کی زبانی تمام تر تفصیلات اور بتاتے ہیں کہ کیا جبران ناصر اور مہدی علی کاظمی کی طرف سے کیا امپرومنٹ ہوئی ہے کیس کے حوالے سے۔ اغوا کیس کو، اور آج جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں، جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی آفتاب احمد بگو کی عدالت میں 3 کیسز کی سماعت ہوگی۔ اس تینوں کیسز میں آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، گزشتہ سماعت پر عدالت نے کیا احکامات جاری کیے تھے، سرکاری وکیل کا کیا موقف ہے، ملزمان کے وکیل کا کیا موقف ہے، مدعی کے وکیل جبران ناصر کا کیا موقف ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اب چلتے ہیں تفصیلات پر۔ جو 2 درخواستیں دائر کی ہیں مرکزی ملزم ظہیر کی جانب سے۔ ایک درخواست انہوں نے دائر کی تھی کہ مغویہ کا 164 بیان عدالت کے روبرو قلم بند کیا جائے۔ مغویہ کا 164 علاقہ مجسٹریٹ لاہور کے روبرو ایک مرتبہ بیان قلم بند ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے لاہور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اپنا بیان قلم بند کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود مرکزی ملزم ظہیر یہ کہتے ہیں کہ مغویہ کا بیان جو ہے کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جائے، جس کو قانون کی زبان میں 164 کا بیان کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بیان قلم بند کیا جائے۔ یہ پروسیجر ہے قانون کا کہ جب گواہ کے کیس سامنے آتے ہیں تو 164 کا مغویہ کا بیان جو ہے قلم بند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دوسری جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی، وہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مغویہ سے ان کی ملاقات کرائی جائے، چونکہ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ بغیر عدالتی احکامات کے نہ مغویہ سے کوئی مل سکتا ہے، نہ ہی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب پہلے تفتیشی افسر نے MLO کرانے کی درخواست دائر کی تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ عدالت پہلے اجازت دے، بعد میں جو ہے MLO کرایا جائے گا۔ اس پر بھی جو مرکزی ملزم ہے ظہیر، انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ مغویہ سے ان کو ملنا ہے، لہٰذا عدالت ان کو ملنے کی اجازت دے۔ تیسرا جو اہم اس کیس کا پارٹ ہے وہ ہے چالان۔ آج چالان جمع کرانے کی بھی تاریخ ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے آج کے روز تفتیشی افسر کو چالان جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ جیسے کل MLO کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی تو وہاں پر بھی تفتیشی افسر سعید نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چالان اسکروٹنی کے لیے محکمہ پراسیکیوشن کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اسکروٹنی کرتا ہے۔ اسکروٹنی اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر عدالت سے پہلے جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، وہاں پر چالان جمع کراتا ہے۔ اس چالان کو جو ہے اسکروٹنی ہوتی ہے کہ کون سے چیزیں ادھر ادھر ہونی ہیں، کیا اعتراضات ہیں، وہ سب پھر دور کیے جاتے ہیں، بعد میں چالان کو سیٹ کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ سماعت پر تفتیش افسر کا کہنا ہے کہ چالان جو ہے اسکروٹنی کے لیے پراسیکیوشن کو دے دیا ہے، اور جیسے وہاں پر اسکروٹنی ہو کر ہمیں ملے کہ ہم جو ہے عدالت کے روبرو پیش کریں گے، تو آج عدالت میں چالان بھی ممکنہ طور پر جمع ہوگا۔ 11 بجے اس کیس کو رکھا گیا ہے۔ 11 بجے تمام فریقین کے وکلاء بھی آئیں گے، اور اس کیس کے جو 2 ملزمان گرفتار ہیں، جس میں ایک مبینہ طور پر جو نکاح خواہ ہے اور ایک گواہ ہے غلام مرتضیٰ اور اصغر، ان کو بھی جو ہے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان کی بھی حاضری لگنی ہے۔ تمام تر صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس وقت بھی ہم سٹی کورٹ میں موجود ہیں، لمحہ بلمحہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے، اور آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرات، سنواتے ہیں آپ کو جبران ناصر کی تمام تر تفصیلات، آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا دے رہے ہیں۔ آج ہی ہماری کرمنل مسلینس اپلیکیشن لگی ہوئی تھی، جس کے اندر ہم نے چیلنج کیا ہے آرڈر سب آنریبل سب آرڈینیٹس کورٹس کا کہ جو MLO کے لیے بچی کو موو کرنے کی درخواست جمع کی گئی تھی۔
اس پہ آنریبل جج صاحب نے آئی او سے پوچھا کہ کیا انہوں نے چارج شیٹ جمع کرا دی ہے، تو انہوں نے جی کرا دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس عدالت میں کب دیں گے؟ تو اس نے کہا سر جیسے آپ حکم کریں گے میں آج جمع کرا دوں گا. عدالت چاہ رہی تھی میٹر کی سینسٹیوٹی کو دیکھ کے کہ اس کو اگلے دن نیکسٹ ڈے ہی رکھا جائے، مگر اکیوز کے جو کاؤنسل اپیئر ہوئے انہوں نے کہا جی ہمارے سینئر کاؤنسل آؤٹ آف سٹی ہیں، وہ 19 تک نہیں آئیں گے. اب یہ کرٹسی ہوتی ہے بیسک، اس کے اندر ہم بھی ریزسٹ نہیں کرتے ہیں بیکاز ہر ایک کو اپنا موقف رکھنے کا موقع ملنا چاہیے. تو 19 تاریخ اس کے اندر اب ہوئی، اور 19 تاریخ کو پولیس بھی اپنا چلان فائنل جو جمع کرا چکی ہے وہاں پہ وہ لے کے آئے گی، تاکہ تمام تر چیزیں عدالت کے سامنے اور پھر عدالت نے مزید کوئی آرڈر کرنا ہوگا تو اس میں کرنا ہے. کرکس بتائیے گا یہ جو آپ نے ابھی داخل کی ہے. دیکھیے کرکس کا صرف اتنا سا ہے کہ اس کیس کے اندر 2 آفینسز لگے ہوئے ہیں. ٹریفکنگ کا اس کے اندر مینڈیٹری ہے لیگل ایگزامینیشن کرانا، میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کرانا وکٹم کا، اور پھر اسی انویسٹیگیشن کے دوران 375 ایڈ ہوئی تھی، جس موقع کے اوپر ایک اپلیکیشن موو کی گئی کہ جی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کروانا ہے. وہ اب چونکہ ایم ایل او نہیں الاؤ ہوا تو پولیس نے اخذ کیا کہ شاید عدالت چاہتی نہیں ہے کہ 375 لگے. تو اس کا بہانہ بنا کے جو پروگریس رپورٹ ہمارے سامنے آئی او نے کہا کہ جی چونکہ حکم کوئی نہیں فرمایا عدالت نے صادر، تو اس لیے ہم اس کو نکال رہے ہیں سیکشن کو. تو ایک تو عدالت کے حکم کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، دوسرا جو مینڈیٹری پروویژنز آف لا ہیں کہ جب آپ کوئی سیکشن لگائیں گے تو اس کے لوازمات سارے پورے کریں گے، وہ نہیں کیے ہوئے، جس کا فائدہ ایونچولی مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اکیوز آج کہہ رہا ہے کہ جی ایم ایل او نہ کروائیں، اس سے نقصان ہوگا بچی کو، یا کوئی شرم و حیا غیرت کے معاملے جو انہوں نے دلائل عدالت میں دیے تھے جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں. میڈیکل معائنہ ہر جگہ ہوتا ہے، پراپر پروسیجر سے ہوتا ہے، اس میں سے کوئی باتیں نہیں ہوتی. وہی اکیوز کل کو بیل کی اسٹیج پہ اور ٹرائل کی اسٹیج پہ کہہ رہا ہوگا کہ سر ان کا تو کیس ہی کمزور ہے، ایم ایل او ہی نہیں ہے بچی کا. تو آپ ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ پہلے سے ملزم کو الاؤ کر رہے ہیں اپنا ڈیفینس بلڈ اپ کرنے کا. عدالتوں کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، اور ہے میرے خیال میں، اور ہمیں امید ہے ہمیں انصاف ملے گا یہاں سے. آپ جو ایم ایل او چاہتے ہیں اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سر ایک بچی کڈنیپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا کوئی تشدد ہوا ہے؟ ایم ایل او کیا بتاتا ہے؟ ایم ایل او آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، ایم ایل او آپ کا کیمیکل ایگزامینیشن کرے گا. آپ کے جسم کے ساتھ اگر کسی قسم کی چوٹیں ہیں، کسی قسم کے نشان ہیں، اگر آپ کو کسی اسٹیج پہ کسی قسم کی کوئی ادویات دی گئی تھیں، جو بھی دی گئی تھیں، وہ تمام تو ایم ایل او ہی بتائے گا نا. اور اچھا چوٹوں کے نشان پرانے ہیں یا نئے ہیں، کیا کوئی جلنے کا نشان ہے، گرنے کا نشان ہے، ٹیکے کا نشان ہے. آپ ایک جگہ پولیس کہہ رہی ہے، پولیس کا موقف ہے کہ جی 363 ہے کڈنیپنگ، تو مغویہ کس حال میں رکھی گئی یہ آپ نہیں جاننا چاہتے. پھر پولیس نے خود لگایا ٹریفکنگ کا آفینس اور اس کو مینٹین کیا کہ جی فار کمپیلڈ لیبر اور کمرشل سیکس پرپز آپ کسی کو ٹرانسپورٹ اور ہاربر کر رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں بچی کی کیا فزیکل کنڈیشن ہے وہ آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے. اچھا پھر آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا 375، وہ آٹومیٹکلی ایم ایل او کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہیں، ڈی این اے اور باقی چیزیں آتی ہیں. ہمارے یہاں ایک میڈیکل ایویڈنس ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ اس کو مکمل رپورٹ تیار کریں گی. میں موجود نہیں ہوں گا جب ڈبلیو ایم ایل او معائنہ کر رہے ہوں گے کہ جی یہ لکھیے اور یہ لکھیے. وہ اپنی رپورٹ دے دیجئے. اگر قانون کہتا ہے کہ ٹریفکنگ کے آفینس میں چلان پیش ہوگا ہی تب جب ایم ایل او لگا ہوا ہوگا، تو اس قانون کی خلاف ورزی میں کر رہا ہوں یا پولیس کر رہی ہے؟ یعنی کہ آپ ایک ڈیفیکٹو چلان پیش کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ صحیح. تو سر ہم تو کیس بچانے کے لیے لوازمات پورے کر رہے ہیں نا، فارمیلٹی پوری ہو، اس میں کچھ آئے یا نہ آئے وہ سیکنڈری